الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صدق خلیل بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق کبھی تنہائی کو دمن عشق کبھی تنہائی کو دمن عشق کبھی سوز و سرود انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول اور سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی این مصرع از مضمون او جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے
سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہن، سوز دل پروانہ مگس را نہ دہن، عمر باید کہ یار آید بکنار، این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہن۔ مہمانان گرامی مرتبت، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، انتہائی مہر و مروت و محبت کے قابل حضور قبلہ حضرت پیر طریقت صاحبزادہ ڈاکٹر سید سلمان مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، مخدوم و محتشم عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ محمد محب النبی چشتی فریدی نظامی، جملہ علماء کرام، خطیب محترم، در خانہ خورشید دلائل چہ فروشم، بندہ آفتاب سورج کے گھر میں بیٹھ کر کیا بانٹے، مجھ سے عقل میں، علم میں، عمل میں، شکل میں بہتر لوگ یہاں تشریف فرما ہے، لیکن قرائے فال بنام من دیوانہ زدن، قرائے فال میرے نام نکل آیا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تیری قسم ہے رونق بزم، میں آیا نہیں لایا گیا، میں بیٹھا نہیں بٹھایا گیا، اور بقول حضرت پیر نصیر الدین نصیر کے راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا اگر دوست قریب تشریف لے آئیں آگے آگے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، یہ آگے جگہ بہت زیادہ خالی ہے، یہ بالکل میز کے پاس تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی۔ میری جو کمزور بصیرت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو شہر ننکانہ ہے اس کا مزاج آشکانہ ہے، بڑا عجیب زمانہ ہے، اور یہ کوئی آپ نہ سمجھیں کہ تانا ہے، اس کا بڑی دور تک تانا بانا ہے، جس میں عشق نہیں ہم لوگ ڈر کر کہتے ہیں وہ پتھر ہے، وہ جماد ہے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، بے عشق کا گدھا تو ہو سکتا ہے، انسان کے خمیر میں قدرت نے محبت رکھی ہے، یہ کنکر پتھر اس سے گر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ جو الفتویٰ ملفتویٰ سے ڈرنے والے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں جس میں محبت نہیں، جس میں عشق نہیں، وہ کنکر ہے، وہ بے فیض پتھر ہے، لیکن جو عشاق سینہ چاک
فطرت میں پاک غلامان شہ لولاک، وہ کہتے ہیں کہ تو ڈر رہا ہے ہم سے پوچھ. وہ کہتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے. کتے میں کوئی اچھی صفت ہے؟ بے عشقا، رکھا پھیکا. کتنی ہی کتابیں اس پہ لاد دو وہ حمار تو ہو سکتا ہے، بندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام تھا غالباً احمد رضا. اور جانتے ہو کیا کہا؟ اب تو 2.5 کتابیں پڑھ کے میدا ٹھیک نہیں رہتا. 72 علوم کا شاہ سوار ہے. لیکن کیا درد سے پکار ہے. کہتے ہیں اے عشق. کس کو صدا دی؟ اے عشق تیرے صدقے. اے جی رضوی بھی کہلائیے مگر اس سڑک پہ بھی آئیے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اے عشق اگر کوئی سن نہیں سننی ہے، کچھ سنی صرف سن ہے. نام حضرت اعلی حضرت کا استعمال فرماتے ہیں اور کسی اور گلی میں جا کے کھاتے ہیں، ان کے الگ کھاتے ہیں. اس لیے اعلی حضرت جس کی گلی میں جھولی اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آپ کو آدھی سمجھ آئی ہے؟ جو آگ بجھا دے گی. اب کھول کے بولنا پڑے گا جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی ہم نے وہ آگ لگائی ہے. یہ بریلی ہے، یہ نور کی حویلی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے پہیلی ہے. اس لیے جو ویسے کہے بریلی بریلی ہے ان کی تو شکل بھی روح پہلی ہے. یہ نور والی حویلی ہے جو کہہ رہے ہیں الروح فدا کا. لفظ ذرا اوکھے نے. پہلے تبرک کھانا ہے پھر یہ کچھ سمجھ وچ آنا ہے تے بھوکے پیٹ نو خاک سمجھ وچ آنا. الروح فدا کا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حضرت عشق کو کہ لوگ تو کہتے ہیں تیرے اتے میری جان فدا، پر عشق تیرے اتے میری روح فدا. جنہوں نے عشق کا راز پایا ہے انہوں نے عشق کی چوکھٹ سے سر نہیں اٹھایا ہے. جنہوں نے یزید پلید کا کچھ کھایا ہے ان کو خاک سمجھ میں آیا ہے. ہم تو حیران ہیں ان نکموں کو رب نے کیوں بنایا. الروح فدا کا. وہ عشقا تیرے اوپر میری روح فدا. الروح کیا ہے جی شعر؟
الروح فدا کا، تیرے اوپر میری روح فدا، میری زندگی فدا۔ واہ احمد رضا قبلہ گیا، ماشاءاللہ صادق صاحب ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اب آپ نے غور فرمایا یہ امام بول رہے ہیں، اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہا کرتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، یہ امام کا کلام ہے، کلاموں کا امام ہے، اس لیے کہتے ہیں الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے۔ ہم سمجھے تھے کہ بریلی میں آگ لگی، انہوں نے آگ لگے جنہوں نے آگ لگی، یہ عشق کی آگ۔ ہم سمجھے یہ بریلی میں لگی آگ، لیکن گنج شکر فرید چشت اہل بہشت جنتی کشت مجدد چشت۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضور گنج شکر فرید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوٹھے تے چڑھ دیکھ فرید، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی ایتے کٹھا سارا جگ۔ یہ جو حضرت عشق ہے یہی تو ہے، سب کچھ تم میں یہ وہ جان جہان آن بان، سب کچھ کل ہے، عشق کی پہلے شکل ہے۔ اسی لیے ایک سید تھا گیلانی، بابا تھا اس کا حضرت عبد القادر جیلانی، وہ بھی تھا ادھر لگتا ہے کہیں قصور پاک پتن جنڈیالہ شیر خان، نام تھا پیر وارث شاہ گیلانی۔ تو شاہ جی تھوڑی بھی مہربانی ہے نا جی، حضرت پیر سید وارث شاہ۔ ہم تو مفتیان جو فروش سے ڈر جاتے ہیں کہ عشق بتاؤ منزلیں کتنی ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے منزلیں کتنی ہیں، پھر کرم فرماؤ کوئی شارٹ کٹ بتاؤ، مختصر رستہ بتاؤ کہ اس سے مل سکے۔ گنج شکر فرید بہت روئے، کہا پہلی مرتبہ ہویا کوئی عشق والا بھی آن کھلویا، ورنہ سارے آندے سن فقیر دعا منگ منج دودھ چوکھا دے وے، سارے دعاواں لین آندے رہے، لیکن آج کوئی بندہ کام کا آیا ہے جس نے تار پہ انگلی کو ٹکایا ہے، کسی نے تو کام کا سوال فرمایا۔ حضور اللہ سے ملنا ہے، بتلائیے کتنی منزلیں۔ آہیں نکلی فرید کی، فرمایا کم از کم محبوب مطلق تک جانے کے لیے 700 منزلیں ہیں۔
حضور پھر سوکھی منزل کیا ہے، آسان منزل یعنی شارٹ کٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شارٹ کٹ پہلی سیڑھی، پہلا زینہ سر تلی پہ دھر، پہلے مر پھر دیدار کر ورنہ جا گھر۔ آپ سمجھے ہیں؟ سیدھی بات، جو سر کٹا نہیں سکتا وہ ہمارے کوچے میں یہ شارٹ کٹ ہے، یہ مختصر ہے، ساڑے کول تے ہی کوئی سر ہے، یہی بچائی ودیاں تے تسی آدھے ہو پہلے سر تلی تے دھر، پہلے مر پھر دیدار کر۔ حضرت غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں، جو سر سے پیار کرے وہ نہ ہمارے ساتھ پیار کا تکرار کرے، وہ ہماری دیوار نہ پار کرے۔ تو عشق نے جہاں کرم فرمایا ہے، یہ بوجھ نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ کرسی نہ لوح نہ قلم، اللہ کی قسم کسی نے نہیں اٹھایا۔ ان 18 یا 40 ہزار جہان میں ایک وجود تھا جو کونے خدرے میں موجود تھا، لگتا ہے پڑھتا یہ درود تھا حالانکہ کمزور وجود تھا۔ یہ آیا جب کوئی نہ آیا، اس نے نعرہ لگایا لے خدایا، کوئی نہیں تھے میں آیا، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ ابھی صحیح وہ یہیں صحیح، مرنا ہی ہے تو جان۔ میرے حضور امام حسین نے کربلا میں ایک شعر کہا تھا جس کا ترجمہ یہ تھا، فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو یزیدیو، مجھے پتا ہے کہ اس جسم نے ایک دن مرنا ہے، تو حسین کا فیصلہ یہ ہے کہ چارپائی پہ ایڑی رگڑ رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے بندہ میدان میں مرے، ایک جسم کسی کے حوالے تو کرے۔ حسینیت رجوت کے حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ لیکن یاد رکھنا میری بات، یہ جان دینے کے حوصلے عقل نہیں دیتی، یہ جان دینے کے حوصلے عشق دیتا، یہ کنبا کٹانے کے حوصلے عشق دیتا ہے۔ یہ عقل معاف کرنا، یہ کتابیں بھی حوصلہ، ہر چیز حوصلہ توڑتی ہے، عشق حوصلے جوڑتا ہے۔ کیا بات! اس لیے میں نے بنیاد تمہیداً یہ بات کہی ہے کہ حضرت غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں 3 بندے تھے گئے تھے حج پر، 3 بندے، 3 جوان، ایک تھا بلخ کا بادشاہ شہزادہ، ایک تھا بلخ کے قاضی القضات کا بیٹا، ایک تھا بلخ کا فقیر۔ تینوں پہنچ گئے مکے، تینوں لوگ جماعت کے ساتھ بھی جاتے ہیں مکے مدینے، تینوں بیٹھے کہنے لگے بھائی ہم کعبہ شریف چلے ہیں تو کہتے ہیں کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے جو دعا مانگو قبول، آؤ ذرا دعا متعین کر لیں، مانگنا کیا؟ عقل مندی والی بات۔ تینوں بیٹھے، جو بلخ کے شہنشاہ کا بیٹا تھا اس نے کہا میں پہلی نظر پڑے گی کعبے پہ میں کہوں گا مولا میرا ابا جب مرے تو مجھے بادشاہ کرے۔ ظاہر ہے ہن شہباز شریف دے پتر اور کیڑی دعا مانگنی، یہی ہے نا، ہر کوئی اپنا سیٹ مانگتا ہے۔
وہ بھی ہو گئی۔ قاضی القضات چیف جسٹس صاحب کے بیٹے، آپ کیا مانگیں گے؟ اس نے کہا میری دعا بھی متعین ہے کہ اللہ سونا جب میرا ابا جاوے یہ سیٹ میری آتا۔ اب فقیر بیٹھا تھا، اس نے کہا نہ ابا صدر، نہ وزیر اعظم، نہ چودھری، نہ راجہ، نہ خواجہ، نہ جٹ، نہ بٹ، نہ ملک، نہ شیر، میں کیا دعا مانگوں؟ وہیں سر جھکا کے اٹھایا اور پلکوں پہ آنسو کو سجایا، ہی کوئی نعرہ لایا، او خدایا مجھے تھوڑا سا عشق دے دے۔ سیدھے اترے حرم میں اللہ کے کرم میں، اٹھی جو نگاہ ہر کسی نے جو سوچا تھا وہ کہا، پلٹ کے آئے جب اپنی اپنی نگری، چیف جسٹس مرا اس کا بیٹا جج بن گیا، بادشاہ مرا بیٹا بادشاہ بن گیا، وہ جس نے مانگا تھا عشق لگی بیماری، چلنے سے ہوا معذور، اور جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، نہ بولنے کے قابل نہ چلنے کے قابل۔ اب اس نے گھٹنوں کے بل روتا ہوا مسجد کے دروازے پہ آیا اور رو کے نعرہ لگایا، واہ خدایا مانگا تھا پیار کر دیا بیمار۔ جنگ دے پے ہو سرکار، یا تو سمی قسم چکی ہوئی ہے تو جتنا بول نہیں بول، اسانو حکم ہے کہ تو نہ منہ کھول۔ نہیں، آپ کی خاموشی بھی پیاری ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین گولڈوی رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تقریر کرنے لگے، وہ بولے ہی کوئی نہ، تے میں تے کوجھا بندہ او سید بھی تے سونا بھی، ساری چیزیں۔ پھر جب خدا حسن دیتا ہے تو نخرے تو، سید کو نخرہ تو جچتا تھا، نہ پیسے کی کمی، نہ مریدوں کی کمی، نہ نعرہ بازوں کی کمی، سب کچھ جو تھا۔ تو آپ نے ٹھک سے 15 منٹ تو بولتے رہے، لیکن آگے جتنے تھے وہ روزے سے تھے۔ تو آخر کار سید زادہ بول پڑا، کہا اتنی آوازیں تمہیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تمہیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا، تمہارا چپ رہنا میرے دل میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تمہیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ لیکن یہ جو ننکانہ ہے یہ ہمارا اکثر آنا جانا ہے۔ ماشاء اللہ سلامت رکھے۔ جب گوشت کے ٹکڑے زمین پہ گرنے لگے، اللہ کے گھر کے آگے رویا اور کہا واہ خدایا میں نے پیار مانگا تھا، تھوڑا سا عشق مانگا تھا، اور یہ حالت نہ تک سکتا ہوں، نہ سر سرہنے پہ رکھ سکتا، نہ ایک نوالا روٹی کا چکھ سکتا ہوں، یہ کیا کر دیا؟ کہتے ہیں آئی صدا، نہ گھبرا ابھی عشق شروع تو کیا ہے، ابھی آغاز عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس لیے مجھے تو تجھے تو سمجھ نہیں آیا، لیکن علامہ اقبال کو سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا یہ جو نمرود والا چیخا ہے یہ بھی عشق ہے،
جو آدم کا 300 سال کا رونا ہے یہ بھی عشق ہے، یہ جو اسماعیل کی گردن پہ خنجر ہے یہ بھی عشق ہے، وہ جو حضرت یحییٰ کے اوپر آرا چلے یا خنجر چلے عشق ہے، وہ جو زکریا کو چیر دیا گیا یہ عشق ہے، وہ جو کلیم اللہ در در گھر گھر پھرے یہ عشق ہے، وہ جو عیسیٰ صلیب کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں یہ عشق ہے، یہ جو مکے میں رسول باری پہ سنگ باری ہے یہ عشق ہے، یہ جو طائف میں رسول کے بدن کا لہو زمین پہ گرتا ہے یہ عشق ہے، یہ جو مسلح پہ عمر گرے ہیں یہ عشق ہے، وہ جو عثمان پہ پانی بند ہے 40 دن تک چپ لگی ہے، نہ تلوار نکلتی ہے نہ مقابلہ ہوتا ہے نہ مدینہ چھوڑتا ہے، سلطنت وہ جا رہی ہے یہ عشق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ یہ جو کہیں یوسف بک رہا ہے بازاروں میں یہ عشق ہے، ورنہ یوسف بھی بازاروں میں بکتا، یہ عشق ہے، یہ جو زلیخا اپنا سب کچھ تج کے چادر وچ منہ کج کے 80 صندوق کو پھونک کے آ بیٹھی ہے سڑک پہ اور ایک ہی کام کر رہی ہے، کوئی ہے جڑا یوسف دا نام سناوے، مفت خرید کرے کوئی سانو، مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا، یہ ہزاروں کے مقابلے میں نہتھے، گلے میں کپڑا نہیں درانتیاں لے کے بدر میں اترے ہیں یہ عشق ہے، یہ احد میں یہ کیا ہے 70 آدمی، انگلیاں بھی کٹ گئیں، پورے صرف بچے انگلیوں کے، بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو پتا کوئی نہیں بیٹا کون ہے بھائی کون ہے، یہ عشق ہے، وہ عشق ادھر بھی، اسی لیے حضرت اقبال نے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، یہ سارے جلوے اسی درد کے ہیں، یہ ذکر اسی مرد کے ہیں، اگر اس کو نکال دو پیچھے بچتا۔ علامہ سے پوچھا گیا عشق کی کوئی تصویر دکھا، مشخص مجسم کوئی ہے؟ اقبال نے کہا ہاں، تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، اگر عشق کا نظارہ کرنا ہے یہ جو مدینے میں مصلی پہ کھڑا ہے، یہ واللیل کی زلف سے لے کر قدم تک عشق ہی عشق ہے، یہ عشق ہی عشق ہے، یہ پیار ہی پیار ہے، چاہے زمین پہ اروار ہے چاہے عرش کے پار ہے، یہ عشق والی سرکار ہے،
اس لیے لیکن میری بات پہ توجہ رکھنا، لیکن عشق پاک بہت ہے، الگ اللہ پاک، عشق پاک۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے لیکن ہر کسی سے نہیں لیتا، یہ اس کا اصول ہے، وہ تکتا ہے، وہ وجتباکم، وہ چن کے لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چن کے لیتا ہے کہ کون سا جوہر اس قابل ہے۔ اس لیے حیرت ہوتی ہے، آدم سے شروع ہوا، جو اسے پسند آیا وہی پھول اٹھایا، جو اسے پسند آیا چن کے وہی چمن سے پھول اٹھایا، کہیں سے ایک پسند آیا، کہیں سے تو سوا لاکھ والے ذاکر سن دیو تو ایک کا کھالے بھی سن لو، کہیں سے اسے ایک پسند آیا، پورے یعقوب کے گھر سے ایک اٹھایا، اشارہ سمجھ میں آیا؟ ایک اٹھایا، باقی بھی اسی چمن میں تھے، انہیں منہ نہیں لگایا، آگے کرم فرمایا، اس کو اگلے گھر سے کہیں موسیٰ پسند آیا، کہیں عیسیٰ پسند آیا، کہیں زکریا پسند آیا، کہیں الیاس پسند آیا، کہیں ذوالکفل پسند آیا، کہیں یرمیا پسند آیا، اور آگے ہاشمی گھرانہ آیا، وہاں سے پاک محمد کو کائنات کے ماتھے پہ بٹھایا۔ آگے کرم فرمایا، بنو عدی بڑا قبیلہ تھا، ان میں عمر پسند آیا، اور بنو تیم میں پورا لمبا چوڑا گھرانہ ابو بکر پسند آیا، ابو بکر پسند آیا، جناب ابو طالب کا عقیل بھی سبحان اللہ، یہ وہی عقیل ہے، غضب کا شکیل ہے، بندہ با دلیل ہے، جو انگلی رکھے وہ دلیل ہے، یہ ابو طالب کا عقیل ہے۔ ایک دن میرے نبی عقیل کی یہاں پکڑ کے کہا، عقیل تو مجھے پیارا لگتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کملی والے، تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ ہوں تو ذرا جاگ کے، اگر جاگنا نہیں تو بھاگ کے، ایک کم تے کرو، یا جاگو یا بھاگو، وچکار اللہ تریجے نمبر تے نہیں رہنا۔ عقیل حضور فرماتے ہیں تو مجھے پیارا لگتا ہے، ایک تو تو ہے پیارا، ایک تو تو ہے پیارا۔ امام ذہبی کہتے ہیں دوسرا جملہ مدنی نے کہا، فرمایا دوسری وجہ تجھ سے میرے پیار کی یہ ہے کہ میرا چاچا ابو طالب تجھ سے پیار بہت کرتا۔ نعرہ حیدری، سیدنا علی ابن ابی طالب آپ کے چاہنے والوں کی واہ 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 واہ، آپ بتائیں اللہ، آپ بتائیں مجھے، عقیل کوئی چھوٹا آدمی ہے؟ مسلم بن عقیل، مسلم آئے ہائے، بات کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جو کام کا بندہ ہوتا ہے اوپننگ جاتا ہے،
یہ اوپننگ کے لیے جو رسول کے نواسے میرے حسین نے چنا ہے، وکیل کا ہی تو لختے جگر ہے۔ اس کا مطلب ہے عقیل بہت بڑا آدمی ہے، حارث کوئی کم آدمی ہے، بہت بڑے ہیں۔ اور جعفر طیار، حضور علیہ السلام نے ایسے تک کے اکھ پار رکھ کے نبی کی آنکھ کی اپروچ دیکھ، بیٹھے مدینے میں ہیں، کہتے رائے تو جعفرہ یسیر فی الجنت، میں نے جعفر کو دیکھا ہے جنت میں محو پرواز۔ بات آ گئی، میں نے کہا سلمان شاہ صاحب کو آپ نشانی ہیں، تو آپ نے سمجھا شاید اے بھی انہاں خطیباں چو جڑا 500 روپے تے نگاہ رکھتا ہے۔ نہیں اے گل نہیں، ساڑی نگاہ کیتے اور دے اتے، تواڈی ننکانے تے ساڑی لاہور دے اتے۔ میرے نبی نے اسی وقت، ہمیں آدھی حدیث یاد ہے وہی بھول گئی ہے، رائے تو جعفرہ جب کہا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ جعفر اور زید ایک ہی جنگ کے سالار تھے، ایک ہی جگہ پہ شہید ہوئے، نبی نے دونوں کو دیکھا، فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا جنت میں اڑ رہا ہے، میں نے زید کو دیکھا جنت میں، کیونکہ وہ بھی سالار، یہ بھی سالار، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی شہید موتا، یہ بھی شہید موتا۔ لیکن حضور نے فرمایا عجب رہا جعفر ذرا اتے تے زید ذرا تھلے، میں آکھیا ربا پتہ تا چلے، جعفر اتے زید تھلے، اے لوگ نے جھلے، دس ربا اے کیوں وچکار فاصلہ کچھ پتہ تے چلے۔ انج ہونا چاہیے، اکو کلاس ہے، اکو کلاس دے بندے نے اکو ہی ٹائٹل جیت کے گئے نے، لیکن ایک تے جنت وچ حکومت کس اتھے کسے دی دوجے دی حکومت نہیں ہے، وہاں ٹوٹلی ملک بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ننکانے میں تو ملک بڑے ملیں گے، جنت میں کوئی ملک شلک نہ سعودیہ والا نہ پاکستانی ملک ہے، وہی مالک الملک ہے، مالک الجنت ہے، وہاں اسی کا سکہ ہے، جس کو جہاں چاہے بٹھائے اٹھائے اڑائے چلائے۔ تو وہاں ایک اتے ایک تھلے، میرے نبی نے پوچھ لیا ربا راز نہ لبا، اوتے کیوں ہے تھلے کیوں؟ سنو کہتے ہو سنی، انہیں نسبتیں اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہیں۔ آواز آئی سونا، یہ جو جعفر ہے تیرا خون ہے، تیرا لہو ہے، اس لیے اوپر اڑایا ہے، زید کو رب نیچے لایا ہے، تیرے خون کا اور اس کا فرق سمجھایا ہے، پر بے سمجھو کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا ہے۔ خاندان اہل بیت زندہ باد، زندہ باد، خاندان اہل بیت زندہ باد، خاندان اہل بیت زندہ باد۔ خیر کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بھی بڑا آدمی ہے، یہ بھی بڑا آدمی، باس بڑے آدمی، لیکن اس پورے خاندان میں ہوا انتخاب کی چلی ہے، حالانکہ پورے چمن کی ایک روشن چمکدار پر رونق ایک ایک کلی ہے، مگر ان سب میں الگ الگ ولی علی ہے، علی ولی ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدر، حیدر، حیدر،
اللہ، یہ ہمارا کوئی جوش جذبہ نہیں ہے، انتخاب ہے پار کا، انتخاب ہے. تسی کدھر راوی تو پار نہ سمجھ لیں، انتخاب ہے پار کا، یہ چناؤ ہے پروردگار. سمجھیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کون؟ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن اور میرے نبی کا چچا زاد، مولا علی کا چچا زاد مثل اولاد، اور ہر بندے کو ہے یہ بندہ یاد. عبداللہ بن، سارا جگ حضور مند ہے چاچے دے پوتر، اوکھا کام ہے نہیں سمجھ آ رہی تو، چاچے دے پوتر اوکھا مندن اوکھا، تے پھر چاچے دا پوتر بھی ہوئے تے سونا بھی ہوئے تے سچا بھی ہوئے تے اچا بھی. مولا علی بھی اچھے تھے پر عبداللہ ابن عباس اتنے اچھے تھے کہ لوگ یوں کر کے دیکھتے، انج لگدا سی یہ درخت کھجور دا یا بھیرائے حضور دا. تے حضرت عبداللہ بن عباس نو لوگ انج تک دے سن تے لوکاں آکھیا سرکار بڑا رب نے اونچا قد بنایا. آپ نے فرمایا تساں میرا پیو نہیں ڈٹھا، میرا پیو نہیں ڈٹھا. او اچھے گھوڑے تے حضرت عباس بیٹھ دے سن، اچھے گھوڑے تے پیر پھر زمین تے لگ دے سن. اوے رب نے اونچا بنایا ہے، تیرے پیو دی طاقت ہے تو تھلے لے آوے. اے انے اونچے تے اونچے، اچا بندہ کسے نو آکھو نا کہ اے اچا ہے سمجھے چاندی، تے جیڑا ہووے بھی مروان دی طرح خیت باطل. مروان نامراد دا قد سی ایک بالکل گٹھ، اتو گردن سی بالکل پتلی، داڑھی سی بہت لمبی، سر سی 6 کلو دا، تے او دا نہ رکھیا پھر لوکاں خیت باطل. ایک منہ بھیڑا، گردن سرکار بالکل. خیت باطل کا معنی یہ ہے یہ جو سویرے روشنی نکلتی ہے اور ہمارے روشن دان میں پڑتی ہے، اور روشن دان میں پڑتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ان کو خیت باطل کہتے ہیں. اگلے کہتے ہیں شکل بھی بھیڑی تھے، کام بھی بدبخت دے برے، جنہیں اے نیچ انہا علی تے ولی. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے تھے، آپ کہتے تھے ماؤں کی کوک بانچ ہو گئی ہے، اب مائیں قیامت تک علی جیسا بیٹا نہیں جنے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے. اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن شداد، کیا مشہور حدیث ہے جو ہر روز ہم سنتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن شداد، یہ وہی عبداللہ ہے جنہوں نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ نبی کریم نے نماز کے لیے سجدہ فرمایا. اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے ابا حضور کے پیچھے نماز میں تھے، انہوں نے بتایا کہ حضور نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ دل میں خیال پہ خیال آیا کہ سرکار نے سر نہیں اٹھایا. پتہ ہے جبریل آیا، کچھ کہتے ہیں غلطی لگی، پتہ نہیں اسرائیل آیا، وہ کہتے ہیں رفعت راسی، میں نے اتنا لمبا سجدہ سا سر اٹھایا. امام سر نہیں چاہیا، مقتدی ہو رہا، سر اٹھایا تے حضور دے مصلے کے اوپر میں نے نظر کو ٹکایا. حیرت ہوئی، امام نے سر جھکایا ہے، اوپر شہزادہ آیا ہے اور اس نے کرم فرمایا ہے، کریم نے سجدہ لمبا فرمایا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تو بیٹھا نہیں رہا، میں پھر سجدے میں چلا گیا.
اے نہیں آکھیا سونے اترو سرکار نو سر چکن دے ہوئے، میں اے نہیں آکھیا، میں پھر سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں سر دھر دیا، سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب پتہ نہیں کتنی دیر ہم سب لوگ سجدے میں رہے، جب سرکار نے سر اٹھایا السلام علیکم فرمایا، پھر ہر بندے کے ماتھے پہ سوال۔ تھوڑی مسجد بھی بڑی سونی ہے، بندے بھی تسے بڑے سونے ہو، امام صاحب بھی تھوڑے بڑے سونے تے تھوڑے امام صاحب ایک دن اگر اپنے نکڑے جے پتر نو نماز دے وچ چوک کے کندھے تے اتھے بٹھا کے آکھن الحمدللہ رب العالمین، پھر مسجد شیخاں تے میں ویکھاں، پھر میں ویکھاں اے امام صاحب انشاءاللہ اس نماز تو اگلے گھنٹے وچ لاہور یا پھر ہور اے ساڈیاں نمازاں برباد کیتیاں نہیں ظالماں۔ اے بچے نو تو نماز وچ چائی رکھیا تے کملی والے نے جدوں سر چایا مقتدیاں وچ پتہ ہی کون کون نظر آیا۔ سرکار نے سر چایا، اگوں صحابہ نے زبانہ نو نہیں ہلایا، امام صاحب نے آپ کرم فرمایا۔ وہ جڑے اتے سن انہاں نو پہلے گود وچ بٹھایا، پھر مقتدیاں وال رخ فرمایا، پھر جو ارشاد فرمایا میں لفظ برکت واسطے تے چاس واسطے تے راس واسطے بولن لگا تاکہ تسی بھی وہ چاس لے لو تھوڑی جی، راس لے لو، پسند نہ آوے تے بس لے لو۔ سرکار دو عالم نے مقتدی صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ہم سجدے میں گئے، ہم سجدے میں گئے اور آپ تشریف لے آئے اور آپ آ کے ہمارے اوپر بیٹھ گئے۔ تو سرکار اے پہلے بھی تے بیندے سن، وہ حدیث ابن مسعود یاد کرو، حدیث ابن اپنا عبداللہ ابن عباس یاد کرو، پہلے بیندے سن، حضور بڑی نزاکت نال اتار کے بٹھا چڑھتے سن۔ آج تساں کیوں نہیں نو اتاریا؟ فرما فکرہتو ان اعجلہ، ساڈے دل برداشت نہیں کیتا، بیٹھے تو بیٹھا رہے۔ سرکار پھر کنی دیر اے بیٹھے نے، فرما حتی یقضی حاجتہ، اساں اج طے کیتا سی اپنی خوشی نال تو اترے گا، اساں اج تینوں اٹھانا نہیں، اشارہ فرمانا نہیں، اساں تینوں اتارنا نہیں، تو بیٹھا رہو، اساں سجدہ کیتی رکھاں گے۔ آپ سمجھ رہے؟ فرمایا میں نے اس کو بیٹھنے دیا۔ کب تک بیٹھنے دیا؟ فرمایا جب تک ہم نے چاہا کہ اس کا دل کرے اپنی مرضی سے اترے، اور ہم نے ایسا ہی کیا کہ بیٹھا رہو، اسی بھی سجدے وچ اللہ وہ بیٹھا رہا۔ ویسے جڑے تسی تھے حضرات مفتیان کرام بیٹھے ہو، ایمان نال دسنا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں رعایت نہیں کرنی، مسئلہ مینوں دسو ہن ہو سکتی ہے نہیں سمجھ آئی؟
حدیث اور علم حدیث کا ابن تیمیہ فیملی نہیں، امام ذہبی جس حدیث پہ انگوٹھا دھر دے امت کہتی ہے ذہبی نے کہا ہے ٹھیک ہے۔ ذہبی اسی حدیث کو لکھ کے آگے بڑائی ایک نشتر جب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں این الفقیہ المتنطع، وہ کہتے ہیں اوے غالیو کی، اوے غالی ناسبیو کتھے مر گئے ہو، مینو دسو اے کیے ہن تولو حسین کیے، ہن بولو حسن کیے، ہن منہ کھولو حسنین کیے، اے نہیں لگدا نبی دا جیے، ہن دس حسنین کیے۔ کھچ کے لفظ بھی اور رکھیا کہ محب النبی صاحب نو بھی ڈکشنری ویکھنی پوے، پی ایچ ڈی والے بھی منجد ودے کھولن تے ودے بولن، انج بولتے نہیں ڈھولن۔ این الفقیہ المتنطع من ھذا الفعل، کہتے ہیں اے غالیو منہ پھٹ دریدہ دہن حسن حسین دی شان تولنے آلے ہو، ہن بولو ایتھے بولو۔ اے ویسے آپس دی گل ہے، انہاں دن ہے جبریل علیہ السلام روز آندے جاندے سن، اے میں چھوٹی جی گل ساڑھے نزدیک چھوٹی جی گل بھی ہو جاندی سی تے آ جاندے سن، آج او بھی نہیں آئے۔ آئے ہوئے ننکانا او آج بھی جبریل بھی نہیں آئے تے اللہ بھی تک تک کے چوپے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور نبی تے چپ ہے ہی ہے، او تے خوش ہے، تے جبریل چپ نہیں ہو بھی خوش ہے، تے پھر او تا ویسے ہی خوش ہے۔ او بھی چپ، او بھی چپ، او بھی چپ، اوے محرم دا مہینہ بھیڑیا تو بھی ہو جا چپ۔ اے ہن گھر جا کے اس حدیث نو پھر پڑھنا تے سننا تے اس موتی نو چکنا، اے دی ڈلک ویکھنا، اے دی چمک ویکھنا۔ خیر اے تسی میرے کولو چوکھے سمجھدار ہو تے میں تے پرائمری وچ ہی بھی رہ گیا تے پیچھے ڈاکٹر بھی موجود ہیں تے ڈاکٹر بھی علامہ صاحب علم دے ڈاکٹر تے سرائکی میں کہتے ہیں جتھاں ہوویں بند دریاواں دے اتھاں کیا کرے سے شودی میں نردی پول۔ لیکن مجھے میرا دل کرتا ہے اس حدیث کے راوی کا بھی میں آپ کو تعارف کرا ہی دوں۔ راوی یہ ہے تابعی رسول، اس کا نام ہے حضرت عبداللہ، یہ انہی حضرت شداد کا بیٹا ہے جنہوں نے کہا میں سر چایا پھر ٹکایا، پھر اساں سر ٹکائی رکھے یار، جھکائی رکھے اساں سر ٹکائی رکھے۔ تے اے پیو اے پتر دنا ہے عبداللہ جڑے اس حدیث دے راوی نے تے محدثین آدھے نے اس راوی دے اتے اساں انگلی کدے نہیں چکی، اے او تابعیت راویے تے ہن اے بھی سن رکھو انہاں دے حالات پڑھو اسماء الرجال دے وچ اے او عبداللہ اے آدھے نے دل میں حسرت ہے، دل میں حسرت ہے کہ صبح کی نماز پڑھائی جائے
پھر میرے لیے کرسی لائی جائے، پھر مسجد میں ٹکائی جائے، پھر میری شخصیت کرسی پہ بٹھائی جائے، پھر میرے ذمے مجھے کرسی پہ صبح کی نماز کے بعد بٹھایا جائے، پھر میرے ذمے ذکر علی لگایا جائے۔ میں اے نہیں آکھیا کان تے ہاتھ رکھ کے ڈیرے غازی خان تو آواز آئیے، میں حدیث پہ پڑھتا اور پڑھتا بھی تول تے پیا تے انہاں تو پیا جنہاں دے ہوتے کہتے تحقیق ہے، میں کہتا بلا تحقیق ہے۔ یہ جڑی گل میں پہ کرتا یہ ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ روات، مرکزی روات کی زندگی، کہتے ہیں دل کرتا ہے، حسرت ہے کہ کرسی ٹکائی جائے، مسجد میں لائی جائے، پھر مجھے بٹھایا جائے، لفظ ہیں پھر فضائل علی کا باب میرے ذمے لگایا جائے، پھر بیچ میں کوئی نعت خان نہ لایا جائے۔ کتنے ناراض ہی نہ ہو پینا بھائی۔ پھر قبلہ صدیقی صاحب، قبلہ قاری صاحب، قبلہ حضرت صاحب، قبلہ صادق علی صاحب تے قبلہ کہتے ہیں پھر بیچ میں کوئی نہ آئے، میرا خطاب ظہر تک چلتا۔ ایک ایک لفظ کی میری اس وقت ذمہ داری ہے، اور ویسے بھی قلعہ مضبوط ہوئے تے بندہ تگ بھی لیتا ہے، مضبوط لوگ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ظہر تک بیچ میں کوئی نہ آئے، اور جو سامنے آئے وہ پلک نہ جھپکائے، اور پھر کوئی نکل کے باہر نہ جائے۔ ظہر کا وقت آ جائے، اب سننا، ظہر کا وقت آ جائے اور جب مؤذن اذان کے لیے انگلی کان میں دبائے اور میرے ذکر پہ جب اختتام کا جملہ آئے، کوئی قاتل خنجر اٹھائے اور میری گردن پہ ٹکائے، ادھر ذکر علی کا اختتام ہو جائے، ادھر میری گردن اتر جائے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر میرا سر اتر جائے، پھر عبداللہ بے شک مر جائے، لیکن حسرت ہے یہ کہ میں یہ ایرے غیرے، یہ ٹکے ٹکے کے آدمی کی بولی نہیں ہے، یہ تابعی رسول ہے، اس کا ابا صحابی رسول ہے۔ امام بخاری جیسے ان کے گلی میں بھکاریوں کی طرح کھڑے ہیں، یہ وہ حضرت عبداللہ ہے۔ حسرت دیکھ، ارمان دیکھ، شان دیکھ، کہہ رہے ہیں کہ بس ادھر اختتام ہو، میرے لب پہ علی کا نام ہو، ادھر تلوار چلے، ادھر گردن اڑ جائے، پھر میں کہوں زندگی تجھ سے کوئی گلا نہیں۔ یہ جھگڑے تو اب کی پیداوار ہیں، یہ تب کی پکار ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم لوگ سمجھے ہی نہیں۔ میرے نبی کے صحابی تھے حضرت ابو طفیل، مشہور صحابی، اور یہ وہی ہے 110 تک جو تھے، آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نعرہ مارا کرتے تھے، او دنیا والو ان دو آنکھوں کو تک لو، یہ دو آنکھیں رہ گئی ہیں جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا۔ اب کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، یہ دو آنکھیں بچ گئی ہیں اس کائنات میں جنہوں نے اس کا مکھڑا دیکھا۔ جنہ اکھی دل بر ڈٹھا، او اکھا
اکھاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے حضرت ابو طفیل حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں گئے ایک روایت یوں ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ نے پوچھا فرمایا ابو طفیل سنا تیرے عشق علی کا کیا حال ہے عشق او ہوئے جڑا ہر کسے نو پتہ چلے کہ اے نے علی دے عشق وچ جلے اوے دشمن نو بھی پتہ چلے تسی سمجھدار بندے ہو میں تے محب النبی صاحب بالفرزان کلاس فیلو تے کمرہ فیلو یہ بندہ کلاس فیلو ہو جائے لیول 1 کے بعد دے وچ کوئی قدمہ دا طریقہ کوئی سوست وہ الگ ہے لیکن کلاس 1 کے صحابیت دے لحاظ نال تے ابو طفیل دی تے مولا علی دی کلاس صرف صحابیت کی بات صحابیت وہ صحابی وہ بھی لیکن عشق کا یہ سٹے کس ہے ابو طفیل کا نبی سے نہیں علی سے کہ جناب امیر معاویہ پوچھ رہے ہیں تواڈے عشق تے تواڈے مشوق دا کیا واہ تواڈے عشق علی دا کیا حال ہے مطلب یہ تھا کہ آج بھی تواڈا عشق بحال ہے ورنہ عشق ہو رہی ہوندے تی کر جیوندے ہوندے جدوں تی کر محبوب سامنے ہوندے او آدے نے چول تے تاں دل تے نہیں سمجھ آئی میں صدقے جاواں تواڈے شیخو پورے تے ننکانے تے مانا والا تے تواڈا جڑا والا تے فیصل آباد جیڑے ویلے نواز شریف سی او دے نعرے بلے بلے پھر اگو آ گیا زرداری پھر او دی بلے بلے پھر ہن دوجا شریف صاحب آ گیا او دی بلے بلے خان صاحب تشریف لے آئے او دی بلے بلے اوے تواڈا کوئی تے پتہ چلے وڈے چودھری تے وڈے رانے آنے تے جانے جتھے ڈٹھے کھانے اتھے ہی تمبو تانے وڈے تسی رانے یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہے کہ نہیں حضرت امیر معاویہ کی گرفت سخت ہو چکی تھی سانس کوئی نہیں نکالتا تھا لیکن علی کے سے جنہوں نے عشق کیا پوچھ رہے ہیں کہہ سکتے تھے او جی رات گئی اور بات گئی لیکن حضرت ابو طفیل نے کہا اب بھی عشق علی جوان ہے اب بھی علی کا عشق جوان ہے آگے بھی تو جناب حضرت امیر معاویہ ہیں انہوں نے کہا اچھا ابو طفیل ایک گل دس کنہ کا عشقی ان تواڈے کولوں میں پوچھ لواں تسی اپنا آرام تج کے پتہ نہیں کتوں کتوں بھاج کے تشریف لے آئے ہو بیٹھے ہو تے تواڈے کولوں بندہ پوچھ لوے کنہ ایک عشق حسین ہے تسی پیمائش کر سکدے ہو ای آکھو گے بہت ہے ای آکھو گے بہت ہے تے سوال بھی کر دیتا ہے حضرت امیر معاویہ تے بادشاہ زمانے دا تے اے بیٹھا ہے علی دا فقیر تے عاشقاں دا پیر نہیں سمجھے میرے ویر حضرت نے پوچھا کتنا ایک عشق ہے کتنا عشق ہے جواب سنو گے سر دھنو گے حضرت ابو طفیل نے کہا کہ جناب امیر محترم حضرت موسیٰ کی ماں او موسیٰ جو اٹھا کے
کے صندوق میں ڈالا تھا۔ موسیٰ کی ماں موسیٰ سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی جتنا ابو طفیل علی سے پیار کرتا۔ بھڑے منہ والا بندہ کسی نو آکھے نا تسی سونے ہو وہ کوئی ویلیو نہیں سمجھ آ رہی۔ سونا بندہ کسی نو آکھے نا جی بڑی سونے لائے ہوں ادو حضرت قبلہ علامہ صاحب دی دستار مقدس ادو قبلہ محب النبی صاحب دی دستار تو بھی انہوں تکے تے اے بھول جاندی ہے تکے تے وہ بھول جاندی تے اے ایک دوجے نو آکھن آج تے دستار بڑی پھپ دی پئی تے کوئی سمجھے چاہندا ہے تے میں نو بننی نہیں آندی تے میں پہ آکھن دس وہ آکھن کے ٹھیک ہے ہووے صحابی تے اور بولے حضرت امیر معاویہ دے سامنے تے آکھے موسیٰ دی ماں نے اتنا کلیم اللہ نال پیار نہیں کیتا جنہ اساں علی ولی نال پیار کیتا ہے۔ علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ اگلا جملہ اس تو ہی گرم اگوں آکھیا امیر محترم حضرت موسیٰ دی ماں دے کولو ود کے پیار کرنیا ہون بھی آئے آئے نہیں سمجھے ہو پیار ہوندہ ہے موسمان دے نال پیار سیزنہ دے نال ہوندہ ہے ہمیں ہلکا جا شیر سپیکر تو بغیر پڑھ دے وہاں جا انہی کے پاس وقت خزاں گزار جن ظالموں نے لوٹے ہیں تیرے دن ہون تو پیار دے قابل نہیں رہا انہیں آکھیا علی نجف وچ ستا ہے لیکن عشق ہون بھی جوان ہے۔ تے اگلا جملہ آکھیا انہیں آکھیا جے میرے عشق وچ اس تو کمی ہوئے تے میں خدا نو شکوا کرانگا۔ ہوئے 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 حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم آدمی حضرت ابو بکر بن عیاش تابعی رسول 10,000 قرآن کا ختم کر کے اللہ کے حضور کہا ابو بکر بن عیاش نے ربا 10,000 ختم لے لے ایک غلطی بخش۔ تصوف کا بادشاہ تابعی وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس ایک ہی وقت میں ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے، حضرت عمر بھی آ جائیں، مولا علی بھی آ جائیں، صدیق اکبر کہیں ابو بکر میرا یہ کام کر، حضرت عمر کہیں میرا یہ کام کر، آخر میں مولا علی آ جائیں وہ کہیں میرا یہ کام کر، کہتے ہیں کہ نام میرا ابو بکر ہے، عقیدہ میرا پکا وہی ہے جو امت کا ہے، لیکن کام میں پہلے علی دائی کرنا ایک ہی گل ہوئی پر میں کام میں وہی کرنا ہے۔ اچھا اساں اگر تانوں مجبور کریے کہ پہلے حضرت ابو بکر دا کرو، انہاں آکھیا آسمان تو چوک کے بھی سٹو تے کام پہلے علی دا۔ اے سونے اے تو تے کل دی پیداوار اے تیری کون فیکون تا کل دی گل اساں پہلے پریت لگائی۔ او موڑے ساں کینچی موڑ آ گیا سی رستے دے وچ حدیث سی کہ حضور نے سجدے نو اتو آ گئی سی گل حضرت عبداللہ راوی حدیث دی تے
تے گل بدل گئی کسے اور پاسے چل گئی تے اسی بھول گئے عشق علی وچ رول گئے تسی آکھو ٹھیک بھول گئے ہے نہیں اور ٹرک تے لکھیا ہوندہ ہے نا پچھوں میاں والی والے ٹرکاں تے رول تے گیا پر چس بڑی آئی اسی بھی بھولتے گیا پر کھڑے اتھے ہی رہا نہیں سمجھ آئی کھڑے اتھے ہی رہا اسی سجے کھبے نہیں گئے اوے اساں ابے دی گل کیتی ہے پتر دی روح خوش ہوئی ہے اوے خوش رہو تسی ساڈے پیو دی گل کیتی ہے او حلالی پتر نہیں نال سید لکھواوے کیا بات حلالی یہ ان گل آ گئی پھر واپس آ گئی ہے مکہ ہے تے حرم میں حرم دے وچ میرا حسین ہے اور علماء جانتے ہیں کہ جب میرا حسن میرا حسین جب حرم میں آتے تھے دنیا کعبے کو تکنا بھول جاتی لکھ رکھ یہ ہے اور حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنا اگر باہر ملے ہیں تو جوتیاں چٹخ چٹخ کے ٹوٹ جاتی تھی وہ کی ہویا جے لبیک بھول گئے ہو وہ دن کعبہ پھر تک لوانگے بڑے کوئی عاشق مزاج لوگ تھے ہم تو یہ آوارہ روڑوں کے ہتھے چڑھ گئے روڑے نہیں آوارہ روڑے وادی رکھی سکھی کے روڑے تے نرئی پھوڑے انہوں اللہ ہی روڑے یہ بھی ٹھیک ہے حضرت کمال ہو گیا میں بھی کوافی دا ہاں تے شاہ صاحب نے آکھیا اکلون تھوڑے اللہ کرے ایو جے سید ہوون ڈوڑے تے چوڑے ورنہ میں تقریر کر رہا تھا لندن میں اور ایک حضرت قبلہ ہاشمی میاں وہ بھی تقریر کرنے آئے انہوں نے کہا پہلے اس کو کرنے دو مجھے پتا تھا کہ یہ کون کون سے کلا زنگ مارتے ہیں پلوانا دے سارا پتہ ہوندہ ہے نا تے میں نہ پہلے بلوایا تے اتھے تے اسی نہ زور لاندے ہیں تے نہ لفظ ازماندے ہیں اتھے تے پھر ہند سندھ جمع تھی تے میں بھی پڑھ بسم اللہ پھر پنجواں لایا تے ہاشمی قبلہ پریشانی دا عالم آیا تے بعد وچ آئے میں نو تاک کے آکھن لگے کافیے کا بادشاہ تو میں ہوں لیکن انت ابو القوافی ساڑھے کافیے دیکھ کے چنگے لوگاں دے کافیے تنگ ہو جاتے لیکن آج میں ہار گیا شاہ جی نے کمال کر دی ظاہر ہے شاہ جی بھی ننکانے دے ویچ نے یا ننکانہ انہ دے ویچ بنیاد نے دیکھتے صحیح کہ دی اولاد کیا کہہ رہا تھا میں حرم میرا حسین کعبے کا طواف کر رہا ہے میں نے غلط نہیں بولا وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں دنیا کی نظر چہرے پہ نہیں زلفوں پہ پڑی اور حاجی ربنا آتنا بھول گئے یہی پڑھتے ہو نا اب پیچھے ایک حاجی نیڑے لگ کے نہ اماں یاد نہ ابا یاد نہ نانی یاد نہ ماما یاد نہ بھرا یاد نہ دعا یاد پچھوں پھر دعا ماں پہ منگے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو ولے امہی ربا اے سونیاں سونیاں ذلفاں والا اے جدے دم دے نال حرم وچ اجالا جنہ دے دشمناں دا تو دوواں جہاں وچ کرنا ہے مکالا او اے سونا جیوے شالا رب اے دے درجے بلند فرماویں تے میریاں دعاواں اے دے کھاتے لاویں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا
جب اللہم اغفر لے امہی ربا انہاں دی اما پاک دے درجے بلند او 3 چکر وچ دعا اے منگدا رہیا اپنی آخرت نو رنگدا رہیا تے جیڑے ویلے تیسرا چکر مکن تے آیا میرے امام نے چہرہ پیچھے فرمایا تے او دعا منگن والے دے کندیاں نو ہاتھ پایا تے مڑ فرمایا تو مینوں بڑا ستایا اوئے ہوئے ہوئے تو مینوں بڑا ستایا او دے پیراں چوں زمین نکل گئی ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے کہیں نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا او دی ہاں نکلی ہائے میں اجڑ گیا میں تے سائیاں تیرے حسن تے مر گیا تے تیرے واسطے میں اماں بھول گیا ابا بھول گیا قبیلہ بھول گیا خاندان بھول گیا لیکن تو قبول نہ کیتا تے میں رول گیا آپ نے آکھا رو نہیں تو ایک چھوٹی جی غلطی کردہ پہ آئے تیری دعا ٹھیک ہے میری یہ تصدیق ہے او دی جان وچ آئی جان انہیں آکھا بول میں قربان آپ نے فرمایا تو دعا میں نو بھی دیتی میری اماں نو بھی دیتی لیکن ایک بندہ تو بھلا چھڑے آئی مسنگے وہ دعا پوری کر انہیں آکھا کی آکھا پر میں آکھ اللہم اغفر لے ابی ہے والے ہی ربائی نو اے دے درجے بلند کر اے دے پیو دے درجے بلند کر اے دی ماں دے درجے بلند کر ابو اے بھی دسیا یاد رکھیں اگلیاں نو دسی میرا جیڑا پیو اے ہوا خیر منی ومن امی او میں تو بھی اچھا میری اماں تو بھی اچھا تینو پتہ ہے علی کتنا سچا اوے جے دے پتر دا نام حسن حسین انہاں دا پیو سید الثقلین بس ہن اختتام والے پاسے آ بھی میں پچھلے موڑ تو تھوڑا حضرت قائد اعظم دا بٹھا کھلوتا ہے مینارے ننکانہ مینار پاکستان بڑے تکڑے لوگ ہو ویسے چھیک کے مینار پاکستانی دلا میرے نال میرے ساتھی آئے نے جدو آکھے نا حضرت نے قبلہ محب النبی صاحب کے مینار پاکستان تے آ جاؤ انہاں آکھیا ہے او تو چپ کے لے میں کہ نہ چوری نہیں کی تھی سینہ زوری کی تھی سبحان اللہ شکر ہے تسی مسکرا پے ہو وہ تیری آنکھیں وہ تیرے ابرو وہ تیرے لب اب بھی یاد ہیں دنیا کو مثالوں کی میں کہہ یہ رہا تھا کہ میرے رب نے کہیں سے ایک چنا کہیں سے 2 چنے چنتا آیا جس کو چننے کے قابل پایا وہی پھول اٹھایا وہی پھول حضرت سرمد شہید نے فرمایا وہ کہتے ہیں در مسلخ عشق در مسلخ لام خے حضرت نے ترجمہ کر دیا حالانکہ میں حضرت انہوں آکھن لگا سا تو سا جڑا ترجمہ کرے گا انہوں 10 روپے دے مانا تو سا انہوں نے 10 روپے کھیچ در مسلخ عشق جز نکورا نکشم در مسلخ
عشق جز نکورا نہ کشند لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند سرمد تو عاشق صادقی ز کشتن مگریز ہر آنکھ مردار بودورا نہ کشند عشق کے ذبح خانے میں سلاٹر ہاؤس میں بچڑ خانے میں عشق کے ذبح خانے میں چون کے عشق کے ذبح خانے میں ہر نکما جانور ذبح نہیں ہوتا لاغر صفتاں زشت خو کمینہ نیچ گندا پیچ پلید نمک مردار کبھی بھی عشق کے پھٹے پہ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ سرمد تو عاشق صادقی ز کشتن مگریز ہر آنکھ مردار بود اورا نہ کشند. عشق کے ذبح خانے میں مردار کبھی ذبح نہیں ہوتے. یہیں رکو. شاہ منصور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, پاؤں کاٹ دیے گئے, آنکھیں نکال دی گئی, زبان کاٹ دی گئی, 1000 کوڑا مارا گیا, کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا, پھر اسے سولی پہ لایا گیا, سولی چڑھا دیا گیا, پھر گردن اتار دی گئی. اب اس کا لوتھڑا تھا, اٹھا کے بغداد کے میدان میں ڈال دیا. نہ کفن ملا نہ دفن ملا نہ جنازہ ہوا, کچھ بھی نہ ہوا. اب تماشائی 1,00,000 کا مجمع تھا جو تماشا دیکھنے آئے تھے حسین منصور کا. پورے بغداد میں ایک پاگل آیا, ایک دیوانہ آیا, صفوں کو چیرتا پھٹے ہوئے کپڑے آ کے حسین منصور کے لاشے پہ گرا. پہلے روتا رہا, رو کے کہنے لگا, تجھے کہتا تھا اجنبی بستی آئے. بے سمجھ لوگ ہیں, نا اہلوں کے سامنے نہ بولا کر. اللہ جانتا ہے میں بھی کچھ باتیں نہ بولتا اگر آپ نہ ہوتے. نہ بولا کر کہتا تھا تجھے, جب پھر رویا پھر اوپر منہ کر لیا. اس پاگل دیوانے نے اوپر منہ کر لیا اور کہا, اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے, اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے. نمرود کو تخت پہ بٹھاتا ہے, خلیل کو آگ میں پھینکواتا ہے, فرعون کو در پھراتا ہے, اب موسیٰ کو در پھراتا ہے, فرعون کو تخت پہ بٹھاتا ہے, محمد عربی کو پتھر برواتا ہے, ابو جہل سردار بن جاتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ اپنے چاہنے والوں سے کوئی ایسے کرتا ہے. کہتے ہیں باہر پڑھے لکھے لوگ کھڑے تھے, کہنے لگے اوے پاگل, اللہ کو گلے کرتا ہے, کیا اللہ بولتا ہے؟ اس شبلی دیوانے نے کہا, وہ نہ بولتا میں کبھی نہ بولتا, وہ نہ بولتا میں کبھی نہ بولتا. کہا پھر وہ بولا, کہا ہاں وہ بولا. کہا کیا بولا؟ کہا اس نے کہا, شبلی ہم اپنے عاشقوں کے ساتھ جان کے ایسا کرتے. کہتے ہیں میں نے کہا کیوں؟ جواب آیا, اس لیے کہ کہیں کوئی نااہل نیچ گندا پیچ
میں نہ گھس آئے. اس لیے ہم نے کانٹے بچھا دیے ہیں کربلا کے، تاکہ وہی آئے جو گردن کٹائے، کوئی کھوٹا نہ آ جائے، کوئی کمین نہ آ جائے. اور آگے کہا پھر وہ بولا، میں نے کہا کبھی نمرود کو بھی پھٹے پہ چڑھا، کبھی یزید پلید کو بھی سولی پہ لگا. آگے سے جواب آیا پاگل پاگلوں والی باتیں کرتا ہے. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا ایک بات بتا شبلی، کیا تیرے بغداد شہر کے اندر کوئی ایسا کسائی بتا جو نیک بھی ہو، پاک بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ والا بھی ہو. کیا تو نے ایسے مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کبھی سور ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ کبھی کتا باندر بھیڑیا ذبح ہوتا دیکھا ہے؟ شبلی کہتا ہے جھٹکا لگا. میں نے کہا ہو مسلمان، ہو پرہیزگار، اس کے پھٹے پہ سور کہاں؟ اس نے صدا دی اب سمجھ آیا تجھے، یہ تو ایک تیرے مسلمان کسائی کا پھٹا ہے، تو میرے عشق الہی کے پاک پھٹے پہ سور نہیں آتے، محمد کا نور آتا ہے. آپ پیغام سمجھ گئے؟ میرے عشق الہی کے پاک پھٹے پہ، تیرے معمولی کسائی کے پھٹے پہ کتے ذبح نہیں ہوتے. میرے عشق الہی کے پاک پھٹے پہ نہ آئیں گے کتے، نہ آئیں گے سور، یہاں آئے گا فاطمہ کا نور. یہاں ہمارے عشق کے پھٹے پہ مردار ذبح نہیں ہوتے، جنت کے سردار ذبح ہوتے ہیں. ہمارے عشق کے پھٹے پہ پلید یزید کتے ذبح نہیں ہوتے، یہاں حلال ہوتا ہے، فاطمہ کا لال ہوتا ہے. ہم چن چن کے لیتے ہیں، نہیں سمجھے میرا پیغام؟ چن چن کے لیتے ہیں. ہماری تلواریں عشق نہ مردار پہ چلتی ہے، نہ غدار پہ چلتی ہے، نہ پلید پہ چلتی ہے، نہ شمر یزید پہ چلتی ہے. ہم چن کے لیتے ہیں. اب میں اس کو زیادہ نہیں بڑھاتا، تو ایک قدم آگے بڑھا کے اختتام کرتے ہیں. پھر تو ایک ایک جو لیتا رہا، اچانک کیا ہوا نہیں سمجھ آئی. سمجھدار بندہ صاحبزادہ صاحب نے بھیجا، جا سبزی منڈی ننکانے میں اور سیب چون کے لے آ. بندہ سمجھدار بھیجا تھا کہ میرا فرید سائیں آ رہا ہے، لہذا بندے تو 3 چلے گئے. انہوں نے ایک تاغی تھا، کہا یہ رکھ، دوسرا تاغی تھا، یہ بھی رکھ، تیسرا سے پھسا تھا، وہ 20 کلو کی پیٹھی تھی، 5 کلو بچ گیا، باقی جس کو داغ تھا وہ چھوڑ دیا. صرف 5 کلو لے آئے، کیونکہ کچھ داغی نکلے، کچھ پھسے نکلے، کچھ پھٹے نکلے، کچھ کٹے نکلے. تو چننے والا کیونکہ ننکانے کا ایک دیانتدار سمجھدار پڑھا لکھا بندہ تھا، تو لیکن کربلا لگی تو چننے والا کوئی اور نہ تھا، اب یہاں نہ داغی آ سکتا ہے. اس نے کہا میں نے چون کے لیا، پھر کتنے لیے، کیسے
پیسے لگے. اس نے کہا آغاز سے لیا چن چن کے, لیکن جب یہ بازار دیکھا اور جن سے بازار پہ نظر پڑی تو صدا آئی کہ اس پیٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, کچے بھی آنے دے پکے بھی آنے دے. نہیں سمجھے, سارے ہی آنے دے, ربا چن لے. اس نے کہا کمال ہے یہ کس کا لال 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 ہے, ایک بھی نہ داغی ہے نہ باغی ہے نہ خطا ہے نہ گناہ ہے, لگتا ہے یہ خون مصطفیٰ ہے لہو مرتضیٰ ہے. سچ کہہ گیا میرا احمد رضا ہے. پارا ہے صحف غنچہ ہے قدس, اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, ان کی بیلوستینت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. درے درجے نجف, درے درے درجے نجف, مہرے برجے شرف. سن اعلیٰ حضرت کے ٹھیکیدار, درے درجے نجف, مہرے برجے شرف, رنگے رومی شہادت پہ شہد خارے لعاب زبان نبی, چاشنی گیرے عصمت. یہ کچے بھی آنے دے پکے بھی آنے دے, یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کمال ہے یہ تو مال ہی آلو آل ہے, یہ تو پورا کا پورا بازار لال 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 ہے. بعد میں پتا چلا پیچھے آمنہ کا لال, پیچھے آمنہ کا لال ہے, آگے خود حسن ذوالجلال ہے. اب بھی کچھ لوگوں کی عقل کو زوال ہے. جناب قادری صاحب کا خطاب کمال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. ظاہر ہے نام کن کا لے رہا, اس لیے کمال یہی ہوا. حضرت کمال یہ ہے, اس نے کہا کچے بھی آنے پکے بھی آنے, پکے بھی آنے دے, سارے ہی آنے دے, سارے ہی آنے دے. تو دینے والے نے کہا پہلے یہ بتا میں تو دوں تو کیا دے گا, تو کیا دے گا, لین دین کرتے ہیں نا, تو کیا دے گا. اس نے کہا تو کس لیے آیا ہے, تو جو پورا محمد نگر اٹھا لایا, تو جو پورا فاطمہ نگر ہی اٹھا لایا ہے, پورا حیدر نگر ہی لے کے آ گیا ہے, تو کیا چاہتا ہے. اس نے کہا ارید وصلاً لہو, سامنے آ, سامنے آ, نکاح اٹھا کی مول لگدا ہے تینو رج ویکھن,
انہیں آکھیا یرید قتلی، انہیں آکھیا آ گیا ہے تے ایک نظر ایک سر. ابو الکلام کو پڑھیں. ایک نظر ایک سر دیتی جا نظر لیتی جا، دیدار کیتی جا سر دیتی جا. اے انجی ہوندا رہے آئی، ایک نظر دیندا رہا تے ایک سر لیندا رہا. انہیں دیتی صدا، انہیں آکھے آجے کلا ہوندا انجی کرنا سی، لیکن سر ابراہیم و اسماعیل بود پرانا قرضہ چکانا آیا، میں اسماعیل والی گل بھی پوری کروانا آیا. پتہ نہیں کوئی سمجھے کہ نہیں، غریب ہو سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل خلیل تو لے کے محمد عربی تک سارے قرضے چن چن کے وصول کر. لے 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 او جڑا اتھے ادھورا کری تھے پورا. ہائے 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 کی لینی. انہیں آکھیا ایک نظر ایک سر، انہیں آکھیا انہا پیاسا وہاں او 10 ذوالحج سی 1000 سال پہلے ادوں دا ٹریاں. آج 10 محرم آ گئی ہے، میری پیاس صحرا والی نہیں، ہم لگا دے میرے منہ سے تیرے مے خانے کی خیر. 1-2 جام سے ساکی میرا کیا ہوتا ہے، ایک نکاب تے نہیں چوک دے نکاب، پھر گڑ گڑ کے لائی جا جلوے بھی کھائی جا. اے لائے عبداللہ بن مسلم، اے لائے عبد الرحمن، اے لائے عباس، اے لائے جعفر، اے لائے ابو بکر، اے لائے عثمان، اے لائے عبد الرحمن، اے لائے قاسم، اے لائے علی اکبر، اے لائے علی اصغر، اے لائے حسین. اٹھا پردہ دکھا جلوہ، تو سامنے آ، میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے. وآخر دعوانا شہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام، شاہ سوار کربلا کی، شاہ سواری کو سلام. سے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت